الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد پاک کے حوالے سے کچھ ہمیں فہم اور شعور دینے کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، تاکہ ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سمجھ اور فہم اور شعور حاصل ہو، اور ہم جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں بار بار تاکید فرماتا ہے، افلا تتفکرون افلا تؤمنون، یعنی کہ پہلے غور و فکر کرو، پھر اس پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر عمل کرو۔ تو دیکھیے سورۃ الانفال آیت نمبر 64، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری، کتنی حسین، کتنی اعلیٰ آیت مبارکہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا کلیتاً بیان ہے اس میں، کہ اللہ اپنے محبوب کو مخاطب دیکھیں کتنے پیار سے فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ اور لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یا نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ، رسول اللہ کو یا نہ کہو۔ اللہ خود دیکھیں یا کہہ کر اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا ہے، اے میرے نبی۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آیات پر غور کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصارت اور سماعت اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی آیات پر غور و فکر کریں، تو اللہ نبی کہتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر دینے والا ہو، جو گزرے ہوئے حالات اور آنے والے حالات اور قیامت تک کے واقعات کی خبر دے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو خبر دے، آگاہ کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی احکامات سے، اللہ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ پیغامات، ترجیحات سے نبی آگاہ فرماتا ہے ناس کو، بندوں کو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا ہے اس اعلیٰ اعزاز کے ساتھ کہ آپ ہیں میرے خبر دینے والے، آپ ہیں میری ذات کی اور میرے احکامات کی اور قیامت تک کے حالات و واقعات، بلکہ حشر تک کی خبر دینے والے یا ایھا النبی آپ ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت آپ کی ہے، یہ سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ رب سے خبریں لیتے ہیں اور رب کے بندوں تک خبریں پہنچاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کون سا راستہ ہے، اللہ کا کون سا دین ہے، اللہ کو کیسے عباد الرحمن پسند ہیں، اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی بارگاہ سے درجات کیسے پانے ہیں۔ یا ایھا النبی، یہ سب آپ نے پہنچانا ہے، یہ حق، یہ مقام، یہ درجہ صرف آپ کا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، ان کے اندر بڑے گہرے راز ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ بڑی اس میں قربت کے اسرار ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو تبھی سمجھ آئیں گے جب آپ قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے، تدبر اور تفکر سے کام لیں گے،
تو آپ کو قرآن کے اسرار و رموز، انوار و تجلیات حاصل ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان پہلے ہی بلند فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی ہمیں اطاعت کا سبق سکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر طرح کی خبر دے دی۔ اب تمہیں کچھ لینا ہے تو میرے محبوب یا ایھا نبی، اس نبی کے در پر آ جاؤ۔ اگر میری رضا چاہیے، اگر میری اطاعت چاہیے، اگر میرا راستہ چاہیے، اگر میری رحمت چاہیے، اگر میری محبت چاہیے، اگر میری قربت چاہیے، اگر میری جنت چاہیے تو کہاں آؤ؟ یا ایھا النبی، اس نبی کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ نبی ہے حسبک اللہ، جنہیں اللہ ڈائریکٹ فرما رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت گہرے راز ہیں۔ کسی کو آپ کہیں تمہارے لیے میں ہوں، جیسے سنا ہے نا اپنے لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو میں ہوں نا تمہارے لیے، حسبک اللہ، میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے آپ کو براہ راست، اللہ اپنے محبوب سے بلا حجاب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے آپ کو اللہ کافی ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، منافقین اور کافرین نے جھٹلایا، اللہ نے وہیں فرمایا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، مطلب آپ کو اللہ کافی ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی، آپ کا بیٹا نہیں، نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے نظریں پھیری تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے تو آپ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، مطلب آپ کو اللہ کافی ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو باتیں کی کہ یہ تو بس ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ تو سحر زدہ ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ہیں۔ یہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی کی، سوال و جواب کیے تو جواب اللہ نے دیا۔ یہ میرا وہ محبوب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اللہ اپنے محبوب کے پاس حق لے کر آتا ہے، ہر سوال کا جواب لے کر آتا ہے۔ کوئی سوال کرے جواب اللہ دیتا ہے، کوئی اعتراض کرے جواب اللہ دیتا ہے، کوئی نگاہ پھیرے اللہ کہتا ہے میں نے آنکھوں میں بسا لیا، کوئی رسول اللہ کی ذات پہ حملہ کرے اللہ فرماتا ہے وَيَعْصِمُكَ اللَّهُ، حفاظت آپ کی اللہ فرمائے گا۔ کوئی اعتراض کرے اللہ کہتا ہے وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے، حفاظت کے لیے، حق کا رستہ دکھانے کے لیے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا ہادی اللہ ہے، آپ کا مددگار اللہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنی نگاہوں میں بسا رکھا ہے، آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ حق کے لیے کھول دیا ہے، آپ کے بوجھ ہٹا دیے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ راضی کرے گا، اللہ آپ کو کافی ہے۔ اے میرے محبوب کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت آپ کا ذکر بلند فرما رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، ہر وقت اللہ آپ پر، اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اللہ آپ کو کافی ہے۔
اللہ اپنے محبوب کو ہر وقت ہر لحاظ سے ہر لمحہ کافی ہے۔ اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی عظمت، اپنے محبوب کی مدد، اپنے محبوب کو ہمت، اپنے محبوب کو نصیحت، اپنے محبوب کو چاہت قربت دینے کے لیے ہر لمحہ اللہ کافی ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کیا خوب فرمایا، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو اللہ آپ پر فیوز و برکات، رحمتوں، شانوں کی بارش فرما رہا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہی رحمتیں، یہی کرم ان پر بھی ہوگا جو آپ کے پیروکار ہوں گے، جو آپ کے امتی ہوں گے، من المومنین، مومنین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہ ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کرم میرے محبوب پر ہے نا، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی پیروی کرے گا نا اے میرے محبوب، اور ان پر بھی اللہ ایسے ہی کرم فرمائے گا، اللہ ان پر رحمت کی بارش کر دے گا، ان کو اپنے انوار و تجلیات عطا فرمائے گا، ان کو اپنے اسرار و رموز عطا فرمائے گا، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہو جائے گا، ان کی بھی اللہ مدد فرمائے گا، انہیں بھی اللہ حق کا رستہ دکھائے گا۔ اے محبوب جو تیرا ہو جائے گا نا، اسے بھی کافی ہو جاؤں گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے جو وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس میلاد پاک کا صدقہ ہم سب کو پیروی مصطفیٰ والا بنا دے، تاکہ جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفتیں، جو نعمتیں، جو قربتیں اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان کا صدقہ یہ فیوز و برکات ہم تک بھی پہنچیں، ہم پر بھی اللہ کی رحمتوں کی، عزتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی بارش ہو جائے، اور ہم دنیا اور آخرت میں ان کی امت میں شامل ہو جائیں، اور ہم ان کی نسبت سے پہچانے جائیں، اور امت محمدیہ سے اٹھائے جائیں۔ واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، جو دو جہاں کی سب سے بڑی یہ دولت ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے اور اس کا حقدار بنائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم در مصطفیٰ سے وہ فیوز و برکات لینے والے بن جائیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ آمین ثم آمین۔